10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go. Start. Blast off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Pakistan Studies National Book Foundation for the Federal Board of Intermediate and Secondary Education. الحمدللہ چیپٹر نمبر 4 آخری چیپٹر پہ پہنچ گئے ہیں، جس کا نام ہے تاریخ پاکستان. میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی ہسٹری شروع ہو رہی ہے پاکستان بننے سے لے کر تقریباً 1970 جب بنگلہ دیش 71 تک، دسمبر 71، اور اس کے بعد وہاں سے ہسٹری شروع ہوگی اب تک. یہ ہے میٹر کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے. دیکھتے ہیں چیپٹر کے اندر چلتے ہیں. پہلے اس کے ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر اس کے جتنے ایکسٹرا شارٹ لانگ بن جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. میں چیک کر لوں کہ ویڈیو ہماری ترتیب میں بن رہی ہے. بالکل ترتیب میں جناب آتی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلے چیپٹر کے اندر چلتے ہیں. 1956 کے آئین کے تحت پاکستان میں یک ایوانی یعنی صرف ایک ایوان تھا جس کو قومی اسمبلی کہتے تھے. جو سینٹ ہے وہ تو 1973 کے آئین کے تحت بنائی گئی ہے. اکتوبر 1958 میں پاکستان کا پہلا مارشل لاء لگ گیا. جنرل ایوب خان صاحب نے لگایا تھا. بنیادی جمہوریت کا حکم جو ہے وہ 1959 میں شروع کیے گا، جس کو بیسک ڈیموکریسی سسٹم کہا جاتا ہے. 1962 کے آئین کے تحت مرکز میں یہ بھی 62 میں بھی ایک ایوانی تھا، اس کو بھی قومی اسمبلی کہتے تھے. میں بتا رہا ہوں صرف 1973 میں 2 ایوانی ہیں، وہ ہم میٹرک میں پڑھیں گے. دوسرا 5 سال منصوبہ ایوب خان کے دور میں شروع ہوا 1960، پہلے شروع ہوا تھا 1955 سے. ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو مارشل لاء لگا کر اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا تھا. بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور میں 3 اطراف سے پنجاب پر حملہ کر دیا. قصور تھا چونڈا وغیرہ لاہور سے سیالکوٹ کی طرف سے. حیدرآباد منوادر اور جوناگڑھ کی جو آبادی ہے وہ ہندو تھی، لیکن جو اس کے نواب تھے وہ مسلمان تھے. قرارداد مقاصد 12 مارچ 1949 کو منظور کی گئی. آبجیکٹو ریزولوشن لیاقت علی خان کا اور ان کی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ 1971 کی جنگ میں تقریباً 90,000 سے زیادہ لکھا ہوا ہے، تو پھر 90,000 کرتے ہیں کیونکہ 1 لاکھ نہیں لکھا ہوا. 90,000 سے زیادہ لکھا ہوا ہے تو پھر 1 لاکھ سے کم ہے، تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ 90,000. کلات، خاران، لسبیرا اور مکران جو ہے یہ صوبہ بلوچستان میں، یہ پہلے آزاد سٹیٹس تھیں جو بعد میں 1970 میں صوبہ بلوچستان یعنی پاکستان کا حصہ بن گئیں. ایوب خان کے دور میں جو نہری اراضی تھی اس کی ملکیت کم کر کے 500 کر دی گئی، جبکہ بارانی کی 1000 ایکڑ مقرر ہوئی. گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی پہلی توڑی تھی، تو پہلا جناب جو اسمبلی توڑی وہ غلام محمد صاحب کے کھاتے میں گئی ہے. آزادی کے بعد کراچی کو پاکستان کا پہلا بنایا گیا تھا کیپٹل. بعد میں جنرل ایوب خان کے دور میں اسلام آباد کو کیپٹل بنایا گیا تعمیر کر کے. اس چیپٹر میں ایکسٹرا شارٹس 3 ہیں، اس کے ایکسٹرا لانگ 3 ہیں. اس کے ایکسٹرا شارٹ بظاہر کوئی نہیں بنتا، کوئی بعد میں بنے گا تو میں اس کے علیحدہ ویڈیوز بنا کے آپ کو بتا دوں گا. تو پہلے ایکسرسائز کے شارٹ کرتے ہیں. لیاقت علی خان کی خدمات پر مختصراً نوٹ لکھیں. پیج 53، یہ ہمارا پیج نمبر 50 ہے، تو پھر تھوڑا سا آگے چلنا پڑے گا. لیاقت علی خان 1895 میں پیدا ہوئے. آپ 1923 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے. پیشے کے اس بار سے بیرسٹر تھے. 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے. جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے صرف یہ لکھنا ہے، پھر نیچے لکھنا ہے. آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بھی بنے. پاکستان کو درپیش مسائل کی حل اور قائد اعظم کی معاونت میں لیاقت علی خان کا کردار ناقابل فراموش ہے. اور آئین سازی کے حوالے سے 1949 میں انہوں نے قرارداد مقاصد کی منظوری دی، جو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں اور کرتے ہیں جی اگلا سوال. دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. قرارداد مقاصد کب، اسی کا ذکر ہو رہا ہے اب، یہ اسی سے اگلے پیج پہ کب منظور ہوئی، اس کے 3 اہم نکات بتائیں. یہ ہے جی آپ کی قرارداد مقاصد، پیج 55 پہ ہے. قرارداد مقاصد 1949 یہاں سے شروع کریں گے آپ لائن نمبر 2 پہ. 12 مارچ 1949 کو دسوزہ اسمبلی نے قرارداد کی شکل میں منظوری دی. اس کے مندرجہ ذیل اہم نکات ہیں. نمبر 1، کائنات کی حکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. ریاست اپنے اختیار کا استعمال لوگوں کے نمائندوں کے ذریعے کرے گی. جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کی جائے گا. 3 پوچھی گئی میرا خیال ہے، یہ 3 پوچھی گئی.
مسلم فیملی لا آرڈیننس 1959 کے 3 نکات بتائیں. پیج نمبر 59 آگے چلنا پڑے گا. یہ جی مسلم فیملی لا آرڈیننس جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا. آخری پیراگراف پورا کر دیں. مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت نکاح کی رجسٹریشن کا طریقہ کار مقرر کی گیا. رجسٹریشن اب ضروری ہوگی. آپ کو پتہ ہے نکاح خان باقاعدہ رجسٹر کرتا ہے. اس کی ایک کاپی حکومت کو یا یونین کونسل کو جاتی ہے. مردوں کا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو گیا. کم عمری کی شادی پر پابندی لگا دی گئی. طلاق کا طریقہ مشکل بنا دیا گیا اور عورتوں کو خلا کا حق بھی دے دیا گیا. زبردست کام ہوئے. بنیادی جمہوریت کے نظام پر نوٹ لکھیں. پیج 58 بیسک ڈیموکریسی سسٹم. اوپر پر چلتے ہیں. یہ جی جیسے نشان لگا رہا ہوں ایسے کرنا ہے. جنرل ایوب خان نے 1959 میں بنیادی جمہوریت کا حکم جاری کیا. اس کے تحت اس کو بی ڈی سسٹم کا نام دیا گیا. اس کی کل ممبران کی تعداد 80,000 تھی. یہاں تک ان کا کام کیا تھا؟ مقامی مسائل کا حل مقامی سطح پر کیا جائے. اس کے علاوہ یہ صدر صوبائی کونسل اسمبلی کے ارکان کے انتخاب بھی کرتے تھے. گویا یہ الیکٹورل کالج بھی تھے. یہاں تک. اس کے بعد آخری بات کہ یہ تھی کیا نظام. یہ نظام 4 درجاتی نظام تھا جس میں سب سے پہلے محلے میں یونین کونسل تھی, پھر تحصیل کونسل تھی, پھر ڈسٹرکٹ کونسل تھی اور پھر پورے ڈوین کے اندر ڈوین کونسل تھی. اگلا جناب سوال ہے کہ ایوب خان کی زرعی اصلاحات مختصراً بیان کریں. پیج نمبر 62 پر چلنا پڑے گا. بڑے دور سوال ٹاپک ہے جی. پیج 62 نکالتے ہیں. ایوب خان نے برس اقتدار آتے ہی اکتوبر 1958 میں لینڈ ریفارمز کمیشن قائم کیا گیا اور اس میں وہی بات ابھی ایم سی کیوز میں پڑھ چکے ہیں. نہری اراضی کی ملکیت 500 ایکڑ اور برانی اراضی کی ملکیت 1000 ایکڑ مقرر کی گئی. اس کے بعد جو زمین تھی وہ کسانوں کو دے دی گئی ان سے لے کر. اس کے علاوہ جو زمینیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں کی حالت میں تھیں ان کو اکٹھا کر کے استعمال رضی کے مجاز کر دیا گیا. کسانوں کو ٹیوب ویلز وغیرہ کے لیے سانس پر قرضے دیے گئے. منگلا اور تربیلا ڈیم کی تعمیر کی گئی. سیم اور تھور کے انسداد کے لیے سکاپ منصوبے کے تحت بہت بڑی تعداد میں ٹیوب ویل نصب کیے گئے. بڑے ہی اہم سوال ہے اور 3 نمبر کے تھوڑا سا ڈیٹیل بتانی ہے آپ نے. قائد اعظم کے خیالات میں پاکستان کا آئین کیسا بننا چاہیے. پیج 51-52 یعنی ان کی زندگی میں نہیں بن پایا مگر انہوں نے ایک بتا دی تھا کہ بیسک یہاں سے آئین سازی. یہ پیج نمبر 51 ہے. آخری لائن ہے. آپ نے 11 اگست 47 جو انہوں نے مشورے عالم تقریر کی تھی پہلی قانون ساز اسمبلی سے, آپ نے کہا جی کہ پاکستان کا آئین جمہوری اور قرآن و سنت پر مبنی ہوگا. پاکستان میں پاپائیت جیسا مذہبی نظام رائج نہیں کیا جائے گا. غیر مسلم اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں گے. آپ نے اسمبلی کو مکمل کا ہدایت کی یعنی پاکستان کی قوم جمہوری ریاست ہوگی جس میں تمام شہری بلا امتیاز مذہب قومیت برابر کے شہری ہوں گے. اور جناب 1965 کے صدارتی انتخاب پر نوٹ لکھیں. پیج 61 جناب نکالتے ہیں. اور لو جی پیج 61 آ گیا. صدارتی انتخاب تھے جنوری 1965 میں. بنیادی جمہوریت کے تحت صدارتی انتخاب ہوئے. ایوب خان کے مقابلے میں 5 سیاسی جماعتوں نے مقابلہ کیا اور انہوں نے مل کر محترمہ فاطمہ جناح کو نامزد کر دی تھا لیکن ان کو شکست ہوئی اور جنرل ایوب خان کو صدر بنا دیا گیا. بعد میں تحریک زور پکڑ گئی اور ایوب خان کو آپ نے دیکھا ہے کہ 25 مارچ کو مارشل لا لگا کر حکومت انہوں نے چھوڑ دی تھی. یہ باتیں بتانی ہیں. مجبور ہو گئے تک بس کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جناب آگے جی ہمارے آگے لانگ سوال. قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالیے. جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہاں سے آپ نے اس کو لکھنا ہے. سب سے اہم ترین سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے. تو پاکستان ابتدائی مسائل بیان کریں. پہلا مسئلہ باؤنڈری کے نتائج جس میں وہ دھاندلی کی گئی تاریخی اور وہ تھا جو وکیل تھا انہوں نے کی تھی اور جو برٹش وکیل تھے انہوں نے جن کو ریڈ کلف بھی کہا جاتا ہے ریڈ کلف ایوارڈ. اس کے بعد ہجرت کے مسائل مہاجرین کی آمد, پھر ایڈمنسٹریٹو پرابلم تھی. اس کے بعد نہری پانی کا مسئلہ تھا. انڈیا نے تمام دریاؤں پر قبضہ کر لیا. بعد میں سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا پاکستان کو ملے تھے اور 3 دریا بعد میں انڈیا کو مل گئے تھے. اس کے علاوہ اثاثوں کی تقسیم میں دھاندلی کی گئی, پھر فوجی ساز و سامان میں بھی دھاندلی کی گئی. تو اس طرح یہاں تک آپ نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ پھر اگلا سوال یہیں سے آگے شروع ہو رہا ہے کہ قائد اعظم نے اس طرح نئے آنے والے ملک جو نیا ملک بنا اس میں کس طرح مسائل کے حل کے لیے اہم کردار ادا کیا. تو یہیں سے سوال شروع ہو رہا ہے.
قائد اعظم کا یہاں سے سٹارٹ کریں گے. پہلا اسلامی ریاست قیام کر دیا, اس کے بعد جناب آئین سازی کے لیے کیا بات کی, یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ماجرین کی آبادکاری کس طرح کی, حکومت کی تشکیل میں کیا کام کیا, کراچی کو دارالخلافہ بنا دیا, سرکاری ملازمین کے لیے ٹرینیں چلوائی گئیں, عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے, کراچی کو پاکستان کا کیپٹل, اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا, پاکستانی فنڈ, اسٹیٹ بینک کا قیام وغیرہ وغیرہ. فیڈرل کورٹ قائم کی گئی جس کو بعد میں سپریم کورٹ کہا جاتا ہے. یہ بھی قائد اعظم صاحب کے سٹارٹ میں ہی شروع کی گئی تھی. یہاں تک اس کا جواب بنے گا 2 لانگ ہو گئے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی 1965 کے آئین کی دفعات بتائیں. پیج نمبر 56. صرف مین دفعات پوچھی گئی ہیں, اسلامی دفعات نہیں پوچھی گئی. وہ اسلامی دفعات علیحدہ لانگ سوال ہے, میں بعد میں کراتا ہوں. تو آپ کے سامنے آ گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1956. جہاں سے جناب سٹارٹ کریں گے چلتے جائیں گے. ملک نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, وفاقی نظام ہوگا. اس کے بعد جناب ایک ایوانی مقننہ ہوگی. 21 سال کی عمر والا بندہ جو ہے وہ ووٹ دے سکے گا. سربراہ ریاست کا صدر ہوگا, حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا. اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیے گا. صدر کے اختیارات زیادہ دیے گئے تھے, یہاں تک ٹھہرایا گیا تک. بس یہ پورا کا پورا آدھا صفحہ بن جائے گا. اس کی ہیڈنگ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی کے ساتھ اگلا سوال ہے 1962 کے آئین کے اہم نکات بیان کریں. پاکستان کا پھر دوسرا آئین 1962 کا, اس کی بھی اسلامی دفعات نہیں لکھنی, وہ علیحدہ سوال ہے, وہ ایکسٹرا سوال ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس کا بھی آپ نے جناب بنیادی دفعات لکھ دینی ہے. 1962 کے آئین کی بنیادی خصوصیات بتا دینی ہے. تقریباً بہت سی چیزیں سیم ہیں, صرف فرق یہ ہے کہ یہ صدارتی آئین تھا, اس میں وزیر اعظم تھا ہی کوئی نہیں, اور اس میں بنیادی جمہوریت کا نظام تھا. اس کے بعد صدر سربراہ تھا, انتظامی کابینہ اس کے انڈر تھی, اور اسی کو الیکٹورل کالج اصل تھا بی ڈی کا. اس کے بعد ایک قوانی مقننہ قومی اسمبلی بنائی گئی. پھر اس کے بعد جناب صدر کے درمیان اگر اختلافات ہوتے ہیں تو اصل جو بات ہے وہ صدر کی مانی جائے گی. اس کے بعد ٹیکس کا نفاذ کا نظام بنایا گیا. صدر کے اختیارات بہت ہی وسیع تھے. صدر کو عہدے سے ہٹانا انتہائی مشکل قرار دے دی گا. اردو کو قومی زبان ملک کی قرار دیا گیا. یہاں تک اب میں ایکسٹرا سوال, اچھا یہ ایک سوال پہلے رہتا ہے, مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب اور اہم واقعات بیان کریں. پیج نمبر 64 پہ اس کا جواب ملے گا. پیج 54. لو جی آخری سوال ہے, یہیں پر ہمارا چیپٹر بھی ختم ہو رہا ہے, مگر ابھی ایکسٹرا سوال رہتے ہیں. مشرقی پاکستان میں کیا ہوا, الیکشن ہوئے لیکن نتیجہ ماننے سے انکار کر دیا ذوالفقار علی بھٹو ان کی جماعت نے. تو بعد میں حالات وہاں پر خراب ہو گئے, آرمی کو بھیجنا پڑا, لیکن مکتبی بانی کی نام کی ایک جماعت ان کے خلاف آ گئی, اور اس طرح جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. 90,000 سے زیادہ جنگی قیدی ہو گئے, اور 21 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش قیام کا سرکاری اعلان کیا گیا, لیکن ایکچولی بھارتی افواج داخل ہو گئیں 16 دسمبر 1971 کو, جس کو سکوت ڈھاکہ کہتے ہیں, دا فال آف ڈھاکہ کہتے ہیں. اب ایکسٹرا سوال, ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق پر نوٹ لکھیں. پیج 53 اور 54. پیج 53 ہو گیا جی. ریاستوں اور یہ جی ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق, جن کو پرنسلی اسٹیٹس یا کہتے تھے, اور بعد میں ان کو جناب وہ دوسرے جو تھے فاٹا بھی کہا جاتا تھا, وہ قبائلی علاقے تھے. تو یہ پہلے دونوں پیراگراف بتانے, پھر یہ سارا چلتے جائیں گے. جو گڑھ کا ذکر آئے گا, مونواتر کا, کشمیر کا ذکر آئے گا, حیدرآباد دکن کا ذکر آئے گا, نظام چلتا جائے گا. اور کون کون سی ریاستیں بعد میں پاکستان میں شامل ہو گئیں, ریاست بھاولپور, خیرپور شامل ہو گئی. پھر 1970 میں یہ مکران, کلات بھی شامل ہو گئیں. چترال, دیر اور سوات ہنزہ بھی پہلے آزاد سٹیٹس تھیں, یہ بھی پھر بعد میں کے پی کے میں شامل کر دی گئیں قائد اعظم کی کوشش سے. تو اس طرح جناب 10 ریاستوں نے آلریڈی پہلے ہی پاکستان میں الحاق کر لیا تھا. تو یہ وہ راستے تھی جو بعد میں پھر پاکستان سے شامل ہو گئی. ابھی بھی مسئلہ 4 راستوں کا بنا ہوا ہے, کشمیر, حیدرآباد دکن, جونا گڑھ, منوادر, جس کا اب تک کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اور اب ہے جی سوال 1956 اور 62 کے آئین میں اسلامی دفعات لکھنی ہے. یہ پیج 57 اور پیج 60 پہلے نکالتے ہیں. پیج 57 یہ ہیں اسلامی دفعات 1956 کی. یہ جو اوپر والی دفعات ہیں یہ ایکسرسائز کا سوال ہے, یہ آپ کو یاد میں نے کرایا. یہ دفعات اسلامی صرف, اور یہ ایک جیسی ہیں دونوں آئینوں کی. صدر کے لیے مسلمان ضروری ہے, وزیر اعظم کے لیے ضروری ہے, اسلامیات کی تعلیم ہے, بدکاری, جوا, نشہ, شراب کے استعمال کی ممانعت ہے. کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو اسلام کے تعلیمات کے منافی ہو. تمام قوانین کو اسلام قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا. اسلام کی تحقیقات تعلیمات کے لیے ایک ادارہ قائم کی جائے گا. یہ ہو گیا. اور اسی کے بعد جناب آگے چلتے ہیں.
1962 کے آئین کی دفعات دیکھتے ہیں. یہ ہے جی 1962 کے آئین کی اسلامی دفعات. دیکھیں سیم ہے, ادھر بھی ہے ملک کا نام اسلامی جمہوری پاکستان, ادھر بھی ہے ملک کا نام اسلامی جمہوری پاکستان. وہاں بھی صدر کے لیے مسلمان لازمی ہے, یہاں بھی صدر مسلمان. وہاں بھی اسلامیات کی تعلیم قرآن پاک کی, یہاں بھی اسلامیات قرآن پاک کی تعلیم. زکوٰۃ اوقاف مساجد کی تنظیم, سود کا خاتمہ نیا کام ہوگا. صدر کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیجیے گا. وہاں بھی اسلامی کونسل قائم کی گئی, یہاں بھی مشاورتی کونسل اسلامی قائم کی گئی تھی. اب سوال LFO اور 1970 کے انتخابات نے ڈالی. یہ جو ہمارا آخری ٹاپک ہے بنگلہ دیش والا, یہ اس سے پہلے ہے. میں پیج نمبر دوبارہ چیک کر لیتا ہوں, پیج نمبر 63. لیگل فریم ورک آرڈر LFO, یہ جیہ خان کے دور حکومت سے شروع ہوتا ہے, جب جنرل ایوب خان نے اقتدار جنرل جیہ کو منتقل کر دی تھا, اور انہوں نے اس کو پھر بعد میں ایک قانون بنایا عارضی جس کو LFO کہتے ہیں, یہاں سے شروع ہوگا. پھر اسی قانون کے تحت انہوں نے الیکشن کرائے جس کو جنرل الیکشن 1970 کہتے ہیں. یہ پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی عوام نے ووٹ نہیں ڈالا تھا, یہ پہلا الیکشن تھا جو جنرل الیکشن تھے. تو یہ بہرحال ان کا ایک بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے. پر اسی کے بعد رزلٹ کی بنیاد پر پھر گڑبڑ ہو گئی تھی. عوامی لیگ کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان. پاکستان پیپلز پارٹی کتنے ووٹ ملے؟ ذوالفقار علی بھٹو. اور چلتے چلتے جناب یہاں پر یہ ٹاپک مکمل ہو جائے گا. تو اس طرح جی ہمارا جناب سلیبس ہو گیا ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر, کتاب ختم ہو چکی ہے. مزید کوئی چیپٹر نیچے دیکھتے ہیں, کوئی چیپٹر رہتا ہے تو لو جی چیپٹر کو نہیں رہتا, ختم ہو گیا, معاملے میں ہو گیا. تو پھر جناب ملاقات اب آپ سے ہوگی. انگلش والے جو لیکچرز ہیں وہ میں بناتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. تو اللہ حافظ, سی یو, پاکستان زندہ باد, ٹیک کیئر, شب خیر.